بھائی جانا جاؤ، بیٹھنا بیٹھو، تمہاری مرضی، کوئی زبردستی نہیں۔ اس نے کہہ دیا میں بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو کچھ ٹھیک بولتا ہوں، طبیعت میں گڑبڑ آ جائے تو پھر پتہ ہے کہ اونچی نیچی بات ہو ہی جاتی ہے بیمار سے۔ پھر بھی نئے بھی ہیں پرانے بھی ہیں، جو پرانے مزاج شناس ہیں تو کہہ کہ کچھ طبیعت ایسے ہے، اور جو نئے کہیں گے ہم وہاں سے مرمرا کے آئے، بولتے جاؤ دفع ہو جاؤ تو فلان ہو جاؤ، تو گانے گاتا ہے۔ تو تمہارے باپ کے گھر میں بیٹھا ہوں گانے گاتا ہوں، اپنے گھر میں بلی بھی شعر ہے، جو مرضی کرو، ہر ایک کی اپنی نیت پہ ہوتا ہے، اس کی نیت میں کیا ہے، وہ مفہوم غلط لے صحیح لے، اس کی نیت کا مطلب کیا ہے، نیت میں کیا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، اللہ ہی جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ ہاں تو لاکھ چلے تو لاکھ چلے گوری تھم تھم کے، تو لاکھ چلے گوری تھم تھم کے، پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے، تو پیا سے مل کر آئی ہے، بس آج سے نیند پر آئی۔ سننا ہے کیا سنائے کیا، تو کیا سبق ملے گا یہاں؟ لوگ واز کرتے ہیں، مولانا صاحب کھکارتے ہیں الحمدہ نحمدہ ونستعینہ، یہ تو گانے گا رہا، اس لیے جوان کٹھے ہوئے کہیں اور نہ ان کو لگا دیں۔ ہم کو پتہ ہوتا ہے کیسے لانا ہے کسی کو، جب مزہ چکھائیں گے خود ہی پیچھے لگ جائے گا، جب تک مزہ نہیں چکھے گا باتوں کو سوچے گا، باتیں تو بڑی نمکین کرتا ہے چٹپٹی، لیکن اندر کیا رکھتا ہے مطلب اللہ۔ وہ پھر جب انسان مزاج شناس ہوتا ہے پھر حالات سے آگے ایک دم نہیں پتہ چلتا، کسی بات میں جلدی نہ کریں، وہ کہیں گے توبہ توبہ توبہ، یہ کیا سکھائے گا، ہم کیا سکھائیں گے، ہم ناچ گانا سکھائیں گے، عشق بازی سکھائیں گے، ہاں اس سے بڑی چیز تو دنیا میں ہے نہیں۔ جعلی عشق بازیاں کرتے ہیں، جعلی فلمیں بناتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں، اور پتہ بھی ہوتا ہے یہ پارٹ ادا کرتے ہیں کروڑوں، تو اصلی کی کیا بات ہوگی؟ نقلی فلموں میں کروڑاں کماتے ہیں، اور ایسے ایسے الفاظ لاتے ہیں آدمی کا میٹر گھومتا ہے، لیکن کوئی بدنیت ہوتا ہے، کوئی پیسے کماتا ہے، اب ان کی مرضی ہے۔ تو مطلب ہے کہ بس وہی ہے جو ہم نے سیکھا ہے، زاہدہ جو مزہ دیکھا عشق بازی میں مزہ دیکھا بس، اور دوسرے کسی نے طریقت میں داخل ہوا تھا، اس کو کچھ کرم کی آگ چھو گئی، تو اس نے کہا ہر چہ خواندہ ہم فراموش کرتا ہے، جو بھی میں نے پڑھا تھا میں سب بھول گیا، مجھے کچھ یاد نہیں، سارا علم بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، کتابیں بھول گیا، ہر چہ خواندہ ہم فراموش کرتا ہے، الا حدیث یار تکرار می کنم، بس جس سے محبت ہوگی اسی کی بات کرتا ہوں میں ہر وقت۔ اب بتاؤ، تو یہ ایسے ایسے مسئلے ہیں طریقت کے پیچیدہ، ہاں، اور سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، لیکن اس میں کوئی کرے گا کیا، یہی کہنا پڑتا ہے۔ لاکھوں طریقت میں لگے، فیض ہے یہ ہے، لیکن اس کی بات نہیں بنی، بات اس کی نہیں بنی، جس کو بات کہتے ہیں کہ وہ روٹھے اور خدا اس کو منائے، ایسے بھی ہوتا ہے۔
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی زبان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ خدا کی قدرت میں جاری ہوتی ہے. کبھی دعا کی نیت کرتا ہے، یہ دعا سے پہلے کام بن جاتے ہیں اس کے، اور جس سے محبت اس کی جوڑ ہوتی ہے اس کی بھی بنوا دیتا ہے، ہوتا ہے، پھر عقیدہ بنتا ہے. میری باتوں پر جلدی نہ کرو، اس کو سوچو یہ دیوانہ ہے، پروانہ ہے، یا لوگوں کو پھنسائے گا. ہاں ایسے بھی پیر ہیں، ہر قسم کے پیر ہیں، لیڈر ہیں، سب کچھ ہیں. لوگ پیروں سے ڈرتے ہیں، لیڈروں سے ڈرتے ہیں، ہاتھ لگے ہوئے ہیں نا. تو باتیں تو میں ساری کھل کے کر دیتا ہوں. اب میرے کو تم میرے ہتھے چڑھتے ہو، میں تمہارے ہتھے چڑھتا ہوں. ہاں یہ بھی ہوتا ہے، ہتھے چڑھ گیا حالت. اور میں تو دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، میرے ہتھے جو چڑھ گیا نا بس سمجھ جاؤ. وہ جنت کو بھی میرے جوتوں میں ڈال دے گا. جنت کی جنت کچھ نہیں ہے. روحانیت مصطفیٰ میں جو مزہ ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے. روحانیت مصطفیٰ جن کو لوگ بشر بھی کہتے ہیں، نہیں بھی کہتے ہیں. حالانکہ بشریت آدم سے شروع ہوئی ہے، بشریت آدم سے شروع ہوئی، اور نبی کریم آدم سے پہلے تھے، تو پھر بشریت کا وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی جی نے کہا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، اور آدم میں جان بھی نہیں پڑی تھی، گارا اور پانی پڑا ہوا تھا، لیکن ہم نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا. پھر بشریت تو ادھر سے نہیں چلی ہے، وہ تو ادھر تو مسئلہ دوسرا ہو گیا. ہاں لیکن بشریت کی صورت میں آئے تم کو سکھانے کے لیے. بشر بننا پڑا ان کو، اور اپنی حقیقت چھپانی پڑی کہ تم کو چلائیں، تم کو سونا سکھائیں، کھانا سکھائیں، وضو سکھائیں، آداب سکھائیں. ہاں یوں ہی کہتے کوئی وہ کیا شعر، یوں ہی کہتے ہو ہم سیکھے وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سیکھے وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سیکھے وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سیکھے وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر. شاہ شفا کیا پیشاب شفا شاہ کا ہے، ہاں پیشاب شفا شاہ کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے پیشاب کیا تھا، اور فرماتے بھی تھے لوگوں سے بات کرو جتنے ان کی سمجھ میں آ جائے. تو آئے پیشاب کو تواضع، جیسے کہا بھی انہوں نے مجھ سے زیادہ تواضع والا کوئی نہیں ہے ایسا. تو خود اپنے پیشاب کو پھینکنے کے لیے کہ ادھر سے کہتے آئے تھے، پیشاب خالی نہیں تھا، ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. تو جناب نبی کریم کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو. تو آپ نے کہا اس میں میرے ادھر سے پیشاب تھا، میں نے پھینکنا تھا. تو خوش قسمت عورت نے کہا میں آئی، میں پیاسی تھی، مجھے تو نہیں تھا پائیں گے اس بات کا علم کہ اس میں یہ پیشاب ہے، میں اس کو پانی سمجھ کر پی گئی. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا، لن تشتکی بطنکی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے تیرے پیٹ میں بیماری لگے. بتاؤ، اور تمہارا پیشاب غلاظت جراثیم بیمار ہو جاتے. تو یہ مفہوم کیسا اس آدمی سمجھے گا؟ وہ مثال تو نہیں وہاں دی جا سکتی، لیکن مثال لانے سے کچھ ذہن کھل جاتا ہے.
شہد کی مکھی سے اندر سے جو نکلتا ہے آپ غلاظت تو نہیں کہتے، شفا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا مادہ پھول ہے، پھول کھاتے ہیں۔ آقا کا مادہ پھول تو نہیں ہے، نور الہی ہے۔ جب ان کا مادہ نور الہی ہے، نور ذاتی ہے، تو ان کے اندر غلاظت ہو سکتی ہے؟ ان کے اندر غلاظت نہیں۔ اس لیے میرے نزدیک حوض کوثر سے بھی افضل ہے ان کا پیشاب۔ اللہ حوض کوثر کو جا، پیشاب مصطفیٰ کو جا، ان کا مادہ نور الہی، تو ان کے اندر غلاظت نہیں۔ بہرحال ہم اس مسئلے میں زیادہ جانا بھی چاہتے ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے کچھ تکلیف میں رہتا ہوں تھوڑا زیادہ، اور کچھ جو طبیعت کے احوال ہیں، جیسے کہتے ہیں کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں، خود کو میں پاتا نہیں، ان کو جب پاتا ہوں میں، تو پھر ایسا بھی مجھے ہو جاتا ہے، تو پھر چپ رہنا پڑتا ہے۔ جیسے کہا نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے۔